السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالی یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ناظرین اکرامی، آپ لوگوں کے سامنے سورۃ النساء آیت نمبر 142 تلاوت کی گئی۔ اس کا معنی و مفہوم جاننے سے پہلے اس کا ترجمہ جان لیتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، کہ منافقین یہ تصور کرتے ہیں کہ وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے خود انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، اور منافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑی سستی اور کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ يُرَاؤُونَ النَّاسِ، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں۔ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، وہ اللہ رب العالمین کا بہت کم ذکر کرتے ہیں۔ ناظرین، اس آیت کریمہ کے اندر مکمل منافقین کی 4 صفتوں کو بتایا گیا ہے۔ تو سمجھو اگر یہ خصلتیں جس کے اندر پائی جاتی ہیں وہ بھی منافق ہیں۔ تو چلیے ایک طرف سے اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم۔ دراصل بات یہ ہے کہ منافقین اپنے دلوں کے اندر نفاق کو چھپاتے تھے، کفر کو چھپاتے تھے، اور ظاہری طور پر اپنے آپ کو مومن بتاتے تھے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم اس طرح کر کے اللہ رب العالمین کو ہم دھوکہ دے دیں گے، جبکہ اللہ رب العالمین نے خود انہیں اس دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ وہ ایسا کریں، وہ خود کو برباد کریں۔ اللہ نے انہیں خود دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اس میں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ زمانے جاہلیت کے اندر منافقین اپنے دل میں نفاق چھپا کر کے اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتے تھے، لیکن آج کا مومن عبادتوں میں اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے کہ ہمارے پاس وقت ہے، سہولتیں ہیں، صحت و عافیت کے ساتھ ہم ہیں، ہمارے پاس جوانی ہے، طاقت و قوت ہے، تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی ہم عبادتیں نہیں کرتے۔ ہم بہانے بنا کر کے اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ نمازوں کو چھوڑ کر کے بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے، طاقت، جوانی اور روزہ رکھنے کی جو استطاعت سب دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو بیمار بتا کر کے ہیلے بہانے کر کے روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ جب بات آتی ہے زکوٰۃ کی، مال اللہ رب العالمین کے راہ میں خرچ کرنے کی جب بات آتی ہے تو وہاں بھی ہیلے بہانے بنا لیتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو زکوٰۃ میں ہیلے بہانے بنا کر کے زکوٰۃ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابھی ہمارا جو ہے 1 سال مال پہ نہیں گزرا ہے، ابھی ہمارے پاس اتنا مال نہیں ہے، زکوٰۃ یہ سال نہیں، انشاءاللہ آئندہ سال سے ہم دیں گے۔ یہ سارے ہیلے بہانے ہم منافقین کی طرح بتا کر کے، ان عبادتوں سے جی چرا کر کے ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، جبکہ نقصان ہمارا ہے، ہم خود دھوکے میں ہیں۔ ہم دھوکے میں ہونے کے باوجود ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی صفت پتہ ہے کیا ہے؟ ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے۔ جو کچھ ہم اپنے سینوں کے اندر گاڑ کے رکھتے ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام چیزوں کو جانتا ہے۔ اللہ رب العالمین کو سامنے سے بولنے کی ضرورت نہیں۔ جو خیالات ہمارے دلوں کے اندر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ تو اس سے نقطہ کیا ملا؟ پہلی چیز، منافق کی پہلی صفت کیا ہے؟ وہ ہیلے بہانے بنا کر کے یہ تصور کرتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو دھوکہ دے رہا ہے، جبکہ وہ خود دھوکے میں ہے۔ جی، اب دوسری صفت منافق کی یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو بڑے ہی بوجھ کے ساتھ، بڑی تکلیف محسوس کرتے ہوئے وہ نمازوں کی جو ہے پابندی کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر یہ نہیں کہا گیا کہ منافق جو ہے نمازوں کی پابندی نہیں کرتا، وہ نمازیں نہیں پڑھتا، نہیں، منافق بھی نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سے ایک اور نقطہ ملا، وہ کیا؟ ضروری نہیں کہ جو نماز پڑھنے والا ہے وہ مومن بھی ہو سکتا ہے۔ اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں کہ جو نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے وہ مومن ہے، منافق بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا منافق کی اور مومن کی نماز کے درمیان فرق یہ ہے کہ جب مومن نماز پڑھتا ہے تو خشوع و خضوع کے ساتھ، بڑے تقوی کے ساتھ،
خشیت کے ساتھ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے. لیکن وہیں پر جب ایک منافق جب نماز پڑھتا ہے تو بڑی سستی کے ساتھ, بڑی کاہلی کے ساتھ, بڑی غفلت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے. اب دیکھیں, اگر آج ہمارے نمازوں کا حال, اگر آج ہماری نمازوں کو منافقین کی نمازوں سے اگر ہم کمپیئر کریں تو ہماری نماز منافقین کی نماز سیم نظر آتی ہے, دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. اب ایسے نمازوں کا کیا فائدہ؟ ہم بھی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو کیسے محسوس کرتے ہیں کہ کب قاری صاحب اپنی قرات ختم کریں گے, کب امام صاحب اپنی نماز کو مکمل کریں گے. ایسا محسوس کرتے ہیں کہ ایک بڑا پہاڑ, ایک بڑا چٹان ہمارے سر پہ رکھ دیا ہے, نماز ہوتی ہے ہم اسے اٹھا کر کے باتوں رکھ دیں گے. یوں محسوس کرتے ہوئے ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں, جب تو یہ منافقین کی صفت ہے, ایک مومن کی صفت نہیں ہے. جی, اب منافق کی تیسری صفت کیا ہے؟ یراؤن الناس, جو کچھ وہ عمل کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کیا کہا, جو تم عمل کرتے ہو وہ اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے تم کرو, اللہ رب العالمین کو خوش کرنے کے لیے کرو. دیکھو بہت سارے حضرات مساجد کو آتے ہیں, وہ نمازوں کے پابند بھی ہوتے ہیں, لیکن مساجد کو آنے کی سب کی نیت الگ الگ ہوتی ہے. کچھ لوگ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے مسجد کو آتے ہیں, کچھ لوگ حقیقت میں نمازوں کی جو ہے پابندی کرنے کے لیے آتے ہیں, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا پیشن ہوتا ہے دن میں 5 مرتبہ مسجد کو آنے کا, اور وہ اپنے عادتاً مسجد میں آ رہے ہیں. اور کچھ لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں کہ بھائی رمضان مبارک کا مہینہ آیا جس کے اندر ہم نمازوں کے پابند تھے, بقرعید تک ہم نمازوں کی پابندی کیے, اب یہاں سے اگر نماز چھوڑ دیں گے تو لوگ ہمارے بارے میں کیا تصور کریں گے, اتنے دن مسجد کو آیا, اب سے یہ یہاں سے مسجد کو کیوں نہیں آ رہا. چلو کیا کریں, لوگوں کو دکھانے کے لیے تو پڑھنا پڑتا ہے. یہ تصور کر کے بعد حضرات مسجد کو آتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, یہ منافق کی صفت ہے, وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے. جبکہ مومن کیا, وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی, اللہ رب العالمین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایک مومن عمل کرتا ہے. اور منافق کی چوتھی صفت کیا ہے؟ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا, منافق بھی اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. کیسے؟ الا قلیلا, بہت تھوڑا اور بہت کم. اب دیکھو آج کے مومن کا بھی یہی حال ہے, وہ اپنے آپ کو تو مومن اور مسلمان بتاتا ہے لیکن وہ بھی ذکر تھوڑا اور کم کرتا ہے. تو پھر منافق میں اور مومن میں کیا فرق رہ گیا؟ مومن کی صفت یہ ہے کہ ہمیشہ اس کی زبان اللہ رب العالمین کے ذکر میں تر ہوا کرتی ہے. دیکھو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ منافق بھی جو ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے, لیکن دونوں میں ڈفرینس یہ ہے کہ مومن ہمیشہ اللہ کا ذکر کرتا ہے, ایک منافق وقتی طور پر بہت تھوڑا اور بہت کم اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے. تو گویا اگر حقیقت میں دیکھیں تو آج کا ایک مومن بھی منافق نظر آتا ہے. اب دیکھو یہ چاروں کی چاروں صفتیں آج ہمارے درمیان پائی جاتی ہیں. اب بتاؤ کیا ہم لوگ اللہ رب العالمین کو دھوکہ نہیں دے رہے؟ عبادتوں کے اندر, اس کے اندر ہم ہیلے اور بہانے بنا کر کے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس لیے ہم نمازوں کو اور مسجد کو نہیں جا رہے ہیں, ہمارے پاس طاقت نہیں ہے اس لیے ہم روزہ نہیں رکھ رہے ہیں. بھائی یہ جو ہے اس سال میں ہمارے بزنس کے اندر بہت لاس ہو گیا ہے, یا پھر ہمارے مال کے اوپر ابھی 1 سال نہیں گزرا, زکوٰۃ آئندہ سال سے دیکھیں گے. ہیلے بہانے بنا کر ہم اللہ رب العالمین کو دھوکہ دیتے ہیں. اور دوسری جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ بڑا بوجھ محسوس کرتے ہیں, بڑی سستی اور بڑی کاہلی کے ساتھ ہم نمازوں کو پڑھتے ہیں. اور منافق کی جو تیسری صفت ہے, لوگوں کو دکھانے کے لیے, آج ہم بھی جو کچھ ہم عمل کرتے ہیں وہ لوگوں کو دکھانے کے صرف پیشن بن گیا ہے. بھائی مسلمان ہے تو نماز پڑھیں گے, اللہ کی خوشنودی, رضامندی, تقوی, جنت حاصل کرنا, یہ کچھ نہیں, صرف بس لوگوں کے لیے پیشن ہے ہمارا, کرنا ہے صرف کریں گے بس. اور چوتھی صفت, اپنے آپ سے پوچھو کہ ہم کتنا اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں, کہ ہم واقعی ہماری زبانیں اللہ رب العالمین کے ذکر میں تر ہیں. جیسے ایک مومن جو اس کی صفت ہوتی ہے اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے کی, کیا ویسی صفت آج مومنوں کے اندر ہے, ہمارے درمیان ہے؟ نہیں ہے. ایسا لگتا ہے کہ ہم پورے کے پورے منافق ہیں, نعوذ باللہ, اللہ رب العالمین معاف کرے, اللہ معاف کرے. یہ چاروں کی چاروں صفت آج ہمارے درمیان نظر آتی ہیں. اور پتہ ہے منافقین کی سزا کیا ہے؟ اللہ نے آگے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں منافقین ہوں گے. جی, اور ایک مفسر اس آیت کریمہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ الجنت درجات والنار درکات, جیسے جنت کے اپنے اپنے سٹیجز اور لیولز ہیں, کہ جو ہے اس کے جنت کے جیسے لیولز ہیں, نیچے سے لے کر کے ایک اونچے بڑے مقام تک جیسے جنت کے لیولز ہیں, ویسے جہنم کے بھی اپنے لیولز ہیں. جنت کے درجات اوپر جاتے ہیں اور جہنم کے درجات نیچے جاتے ہیں.
اللہ نے کہا کہ سب سے نیچے رکھیں گے، منافقین کو آگ کے سب سے قریب رکھیں گے اور جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رکھیں گے. جی اللہ نے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من. اور یہ جو منافقین اللہ کو جو دھوکہ دیتے ہیں نا، اللہ کل قیامت کے دن ان کو دھوکہ دے گا. وہ کیسے؟ کہ جب پل صراط پہ ہر ایک کو جو ہے پل صراط پہ سے گزرنا ہے، ہر ایک کو وہاں سے جانا ہے، پل صراط پر تاریکی ہوگی اور اللہ رب العالمین ہر بندے کو اس کے عمل کے مطابق ایک نور دے گا. جس کا جتنا بڑا عمل ہوگا اس قدر اس کو نور ملے گی، اس قدر اس کو روشنی ملے گی، اور اس روشنی کو لے کر کے پل صراط پر بڑے آسان سے بڑے آرام سے وہ گزر جائے گا. لیکن منافقین کو بھی اللہ رب العالمین نور دے گا، ان کو بھی روشنی دے گا. جیسے ہی وہ روشنی پکڑ کر پل صراط پہ گزرنا چاہیں گے وہ روشنی بند ہو جائے گی. جیسے وہ مکر کر رہے تھے نا دنیا کے اندر، اپنے دل میں نفاق کو چھپا کر اپنے آپ کو مومن بتا رہے تھے، اللہ ویسے ان کے ہاتھ میں نور دے گا لیکن حقیقت میں وہ نور نہیں ہوگا. جیسے پل صراط کے قریب جائیں گے وہ بند ہو جائے گا. اور منافق کی سزا بھی اللہ نے کتنی بڑی سنائی، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں اللہ رب العالمین رکھے گا. بس خلاصۃ القول یہی ہے کہ یہ جو صفتیں ہیں ہمارے اندر آنے سے بچائیں اپنے آپ کو. ایک 4 صفتیں جس کے اندر پائی گئیں وہ منافق ہے. اور یہ بھی ضروری نہیں کہ چاروں کی چاروں صفتیں پایا جانا بھی ضروری ہے. اگر ان 4 میں سے اگر کوئی ایک صفت بھی پائی جاتی ہے تو وہ منافق کی صفت ہے اور اپنے آپ کو سے بچانے کی بے حد ضرورت ہے. رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو مومنوں کے جو اوصاف ہیں ان اوصاف سے متصف ہونے کی اللہ مجھے اور آپ کو توفیق بخشے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.